بسم اللہ الرحمن الرحیم فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے طعام کی طرف نظر کرے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر کیا خوب زمین کو شگافتہ کیا۔ آیت نمبر 25 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے انا، یہ دو حروف سے مل کر بنا ہے۔ پہلا حرف ان اور دوسرا نا۔ ان کا یہاں معنی ہے یہ کہ، جس کا ہم نے ترجمہ کیا کہ ہم نے خوب پانی برسایا۔ نا یعنی ہم، اور یہاں ہم سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ انا کہ ہم نے۔ اگلا لفظ ہے سببنا۔ سببنا کے بنیادی حروف صاد، با اور با ہے، اور عربی زبان میں صب، صاد سے صب کا اصل معنی ہے اوپر سے پانی کو گرانا، یعنی اگر کسی چیز میں پانی کو اوپر سے نیچے کی طرف انڈیلا جائے، گرایا جائے، تو اس کو عربی زبان میں صب کہتے ہیں۔ سببنا یعنی ہم نے گرایا، اور یہاں پر جملے کی مناسبت سے ہم نے ترجمہ کیا برسایا۔ اگلا لفظ ہے الماء۔ توجہ فرمائیں، الماء معروف جس کا معنی پانی ہے، اس لفظ کے جو بنیادی اور اصلی حروف ہیں وہ ہیں میم، واو اور ہا۔ اصل میں یہ جو لفظ الماء ہے جسے پانی کہتے ہیں، یہ اصل میں مواہ یا مواہن، میم واو اور ہا، میم وا اور ہا تھا، اور بعض قواعد و ضوابط کے عمل کی وجہ سے اس کی شکل بن گئی ماؤن، مواہن سے ماؤن بن گیا، اور ہمیشہ عربی زبان میں یہ ما ہی کی شکل میں آتا ہے، اور اس کا معنی واضح ہے کہ پانی ہے۔ انا صببنا الماء صبا۔ صبن وہی سببنا کی طرح کا ہے، اس کے بنیادی حروف بھی صاد، با اور با ہے، یعنی اصل معنی تھا اوپر سے پانی کو گرانا۔ توجہ فرمائیں، اتنا کہنا کافی تھا انا صببنا الماء کہ ہم نے پانی کو برسایا۔ سبن جو دوبارہ گویا اسی لفظ کی تکرار ہوئی ہے، یہ کس لیے ہے؟ یہ اس بات پر تاکید کرنے کے لیے ہے اور اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے کہ ہم نے ایسے ہی پانی نہیں گرا دیا، بلکہ جس طرح پانی کے برسانے کا حق بنتا تھا، جس طرح وہ پانی زمین پر آ کر اس نے اپنے جو اللہ کی طرف سے اس پانی کی ذمہ داری ہے، اس نے زمین کے اندر اتر کر کیا کرنا ہے، کیا تاثیر زمین کے اندر موجود بیج کے اندر اس پانی نے پیدا کرنی ہے، اور کس طرح پھر اس پانی سے استفادہ کر کے پودوں نے اگنا ہے، زمین سے باہر نکلنا ہے زمین کو پھاڑ کر، کہ جس سے انسانوں کی اور حیوانات کی زندگی کا دار و مدار قائم اور باقی رہے گا۔ اس سارے عمل کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس لفظ کو تکرار کیا، تاکید کرنے کے لیے۔ اور تاکید کیوں کی جاتی ہے؟ جب کسی بات پر تاکید کی جاتی ہے تو تاکید کرنے والا چاہتا ہے کہ سننے والا اس بات کی طرف توجہ کرے۔ لہذا نہیں فرمایا ہم نے پانی کو برسایا، آسمان سے پانی کو برسایا، بلکہ ہم نے ترجمے میں کیا لفظ لایا تھا؟ خوب برسایا۔ اور اگر ہم دوسرے لفظ استعمال کرنا چاہیں تو ہم نے پانی کو آسمان سے اس طرح برسایا جس طرح برسانے کا حق تھا، اور اس سبن کے لفظ کے اندر
وہ تمام چیزیں کہ انسان جتنا جتنا گہرائی میں مشاہدہ اور مطالعہ کرتا جائے اس سارے عمل کا، پانی کے، زمین پر آنے اور پودوں اور درختوں وغیرہ کے اگنے کا، اور جتنا سائنٹیفک انداز میں اور انتہائی باریک بینی سے اترتا چلا جائے، اتنا زیادہ یہ جملہ انسان، اس جملے کی ہیبت اور اس جملے کے اندر جو ایک معنی کی اور پیغام کی دنیا پوشیدہ ہے وہ انسان پر واضح ہوتی جاتی ہے۔ جو جتنا جانتا ہے اتنا زیادہ معرفت رکھتا ہے، اتنی زیادہ اس کو معلومات ہوتی ہیں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عالم اور جاہل، جاننے والے، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 25 کے ترجمے کی ہم تکرار کرتے ہیں، انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے خوب پانی برسایا، یعنی اس طرح برسایا جس طرح برسانے کا حق تھا۔ اور اگر ہم گزشتہ آیت نمبر 24 کو بھی دیکھیں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو حکم دیا تھا کہ اپنے طعام کو دیکھو اور غور و فکر کرو، تو اس غور و فکر کے لیے ان اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے عمل کو کھول کر بیان فرما رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔